سب سے پہلے ہم لفظ جبرائیل ہی پر غور کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو شاید یہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ عبرانی زبان میں یہ لفظ گبرائیل ہے۔ ایل وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں اردو میں اللہ بن گیا ہے، اور گبر جو ہے یہ وہی ہے جو کہ اردو میں جبار بن گیا ہے۔ لیکن اردو میں جبار جبر کرنے والے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عبرانی زبان میں گبر کا مطلب صرف انسان ہے، بالغ انسان۔ تو گبرائیل وہ ہے جو کہ خدا کا بالغ انسان ہے، سیدھی سی بات، حالانکہ وہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جبرائیل اس فرشتے کا نام ہے جو کہ پیغام لاتا ہے اور بالغ افراد کے لیے لاتا ہے، اور اس پیغام میں ہمیشہ بلوغت کا عنصر شامل ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل کا کوئی بہت زیادہ کردار دکھائی نہیں دیتا، لیکن اناجیل کے شروع میں حضرت جبریل کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ آ کے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری آ کے دیتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند ہونے والا ہے۔ یعنی اس کام کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا گیا وہ عجیب و غریب ہے کہ یہودیت میں حضرت جبرائیل کا ایک ہی کام تھا، اور وہ وحی لانا تھا، خدا کا کلام لانا تھا۔ وہ اور کچھ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت میکائیل جو ہیں وہ کسی اور کام کے لیے مقرر ہیں، حضرت اسرائیل جو ہیں وہ جانے لینے کے لیے مقرر ہیں، حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکنے کے لیے مقرر ہیں، لیکن جبریل امین صرف وحی لاتے تھے اور صحیح آدمی کے پاس وحی لاتے تھے۔ تو اگر حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں تو ایک طرف تو حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں، بلکہ آپ کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا تھا، کیونکہ جبرائیل اور کسی کے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت جبرائیل وحی لایا کرتے تھے یا الہام لاتے تھے، خدا کا کلام لاتے تھے۔ تو جب آ کے یہ خوشخبری دی حضرت جبرائیل نے کہ اے مریم تمہیں ایک بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب خدا کا کلام ایک انسان کی شکل میں آ رہا ہے، کیونکہ حضرت جبریل تو صرف وحی لاتے ہیں۔ تو لہذا اب وحی یہ ہے کہ اب الفاظ کی صورت میں وحی نہیں آ رہی بلکہ انسان کی شکل میں آ رہی ہے۔ اب تک صرف یہ تھا کہ الفاظ کتاب کی شکل دھارتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ الفاظ انسان کی شکل دھار رہے ہیں کہ مجسم بولتا ہوا کلام ناطق ہو، صرف کلام صامت نہیں ہو کہ جسے آپ سن سکیں، بلکہ وہ خود بھی آپ سے گفتگو کر سکے۔ حضرت جبریل جب یہ پیغام لے کر آئے، انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا، تو حضرت مریم علیہ السلام کا ایک معقول سوال یہ تھا کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے، کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اور ان کا جواب یہی تھا کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدائش دوسری پیدائشوں سے مختلف ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ایک انسان پیدا ہو رہا ہو تو تب تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بغیر باپ کے کہاں سے آئے گا۔ لیکن اگر انسان سے بڑھ کے کوئی ذات اس دنیا میں آ رہی ہو تو یہ سوال پوچھنا ہی فضول ہے کہ یہ ہوگا کیسے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ خدا کا کلام چونکہ مجسم ہو رہا ہے تو اس کے لیے کسی باپ کی، کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مسبب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ صاحب فرشتے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ بیان بالکل موجود ہے، لیکن جہاں پر یہ بیان موجود ہے اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو، اس سیاق و سباق کو دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ آزمائشوں کا ذکر ہے، اور ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ صاحب آپ ان پتھروں کو روٹی بنا دیجئے، یعنی لوگوں کے رزق کا سامان فراہم کیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں لوگوں کا پیٹ بھر کے ان کا ووٹ نہیں لینا چاہتا کہ صاحب جس کے کھائیں گے اسی کا گائیں گے، بلکہ اگر میرا گانا ہے تو بغیر خالی پیٹ بھی گا لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فرشتے آ کے آپ کی خدمت کرنے لگے کہ آپ روٹی کے محتاج نہیں تھے۔ فرشتے اس بات کو بہتر طور پر سمجھتے تھے کہ رزق فراہم کرنے والے آپ ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے یہ نہیں کیا تو آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ دنیا کو تو کھلانے کے لیے آئے لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے جس کی خدمت کریں وہ کون ہو سکتا ہے، ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ صاحب فرشتے صرف پروردگار کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں پر یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف خدمت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پراسیکوئے عام طور پر جہاں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب عبادت کرنا ہے۔
سجدہ کرنا ہے کہ فرشتے آ کے آپ کی عبادت میں لگ گئے کہ شیطان ملعون آپ کو نہیں پہچان پایا تھا، اس لیے اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ الٹا تقاضا یہ کر رہا تھا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، لیکن جو سجدے کا مستحق تھا وہ آ کے سجدہ کرنے لگے۔ اب آپ فوراً اس عبارت کے بعد دیکھیے کہ سیدنا مسیح سلامہ علیہ نے یہ عبارت پیش کی، اور آپ نے کہا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اور اس کے فوراً بعد فرشتے آپ کو آ کے سجدہ کرنے لگے۔ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ ان دونوں عبارتوں کو ایک ساتھ لانے کا مقصد یہی ہے کہ اصل میں پروردگار آپ ہی ہیں۔ فرشتوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں سجدہ ریز ہو گئے، لیکن جس نے انکار کر دیا تھا وہ ملعون و مردود ٹھہرا۔ تو جسے فرشتے سجدہ کریں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہوگا، یعنی وہ وحی لانے والا فرشتہ بھی سجدہ کرے تو ظاہر ہے کہ جس کو آ کے وہ سجدہ کر رہا ہے اس کا مقام لوح محفوظ سے بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو وہ وحی لا سکتا ہے، لیکن جسے سجدہ کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ذات پروردگار ہی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ کی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہودی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں واضح الفاظ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں جو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ اس لیے فرشتے بھی آپ کی خدمت پر اور آپ کی عبادت پر مامور ہیں، اور کیوں نہ ہو، آپ مجسم کلام الہی تھے۔ فرشتے کلام لانے والے تو ہو سکتے ہیں، کلام صامت لانے والے، حضرت جبریل لاتے تھے کلام، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کلام لے کر آئے، بلکہ انہوں نے اس کلام کی صرف خوشخبری دی، بشارت دی، لیکن کلام اس دنیا میں خود آنے والا تھا۔ اس کلام کو لانے والے جبریل نہیں تھے، یہ خود آنے والا کلام تھا، لہذا اس کے سامنے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو فرشتوں کا سجدہ حقیقتاً اگر کسی انسان کے لیے ثابت ہے تو وہ حضرت مسیح ہیں کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کو سجدہ کرتے رہے۔